أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. انا کے معنی بے شک. اعطینا ہم نے دیا. آپ کو. انا اعطینا کا بے شک ہم نے ہی آپ کو دیا ہے. بے شک ہم نے ہی آپ کو دیا ہے. الکوثر خیر کثیر، خیر کثیر. اس کا ایک ترجمہ ہے خیر کثیر اور دوسرا ترجمہ ہے حوض کوثر. انا اعطیناک الکوثر بے شک ہم نے ہی آپ کو دیا ہے حوض کوثر. فصلی بس آپ نماز پڑھیے. لربک اپنے رب کی. فصلی لربک بس آپ نماز پڑھیے اپنے رب کی. وانحر اور قربانی کیجیے. ان شانئک شانئون کے معنی دشمن. ان شانئک بے شک آپ کا دشمن. هو الابتر وہی بے نام و نشان ہوگا. ابتر بے نام و نشان. ان شانئک هو الابتر بے شک آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہوگا. انا اعطیناک الکوثر بے شک ہم نے ہی آپ کو خیر کثیر دیا ہے. بس آپ نماز پڑھیے اپنے رب کی. وانحر اور قربانی کیجیے. بے شک آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہوگا. اس سورہ کا نام سورہ کوثر ہے اور اس میں صرف 3 آیت ہے، مگر اس سورہ کی خصوصیات بہت اچھی ہیں. ایسے تو پورے قرآن کی خصوصیات بے پناہ ہے، لیکن اس سورہ کی ایک خصوصیت میرے نزدیک بلکہ ہر مسلمان کے نزدیک بڑی اہمیت رکھتی ہے. وہ خصوصیت یہ ہے کہ اپنے نبی کی زیارت جو کرنا چاہے، ظاہر ہے اس سے بڑی نعمت اور کیا ہوگی. بھئی ہم لوگ ہمیشہ کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھتے ہیں. چلیے پہلا جملہ ہے اللہ کا کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے. تو اللہ کو تو ہم دیکھ نہیں سکتے، ہماری آنکھ میں وہ طاقت نہیں ہے. حضرت موسیٰ جب نہیں دیکھ سکے تو ہما شما کون دیکھ سکتا ہے. تو اللہ کو تو ہم دنیا میں رہتے ہوئے دیکھ نہیں سکتے. مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دوسرا جملہ ہے محمد الرسول اللہ. محمد اللہ کے رسول ہے اور ظاہر رسول اللہ کو دیکھنا ممکن ہے. اسی لیے تو بہت سارے انسانوں نے صحابیت کا شرف حاصل کیا، صحابہ بنے، رسول اللہ کو دیکھا. اور وہ رسول اللہ اسی دور کے رسول نہیں تھے بلکہ قیامت تک کے لیے رسول ہے. تو ہم لوگوں کے لیے بھی رسول اللہ کی زیارت کرنا باعث سعادت اور نیک بختی ہے. ورنہ سوچئے ہم کلمہ پڑھتے ہیں مگر اپنے رسول کو دیکھے نہیں ہیں تو کتنی بڑی محرومی ہے ہماری. اس لیے اگر کوئی شخص اپنے نبی کی زیارت کرنا چاہے، خواب میں دیکھنا چاہے، تو علماء نے لکھا ہے کہ یہ سورہ کوثر
رات کو سوتے وقت 100 مرتبہ پڑھے اور اس سے پہلے 100 مرتبہ درود شریف پڑھے. پہلے 100 مرتبہ درود شریف، اس کے بعد 100 مرتبہ سورہ کوثر پڑھے. اگر ہمارے دل میں زیادہ تڑپ ہوگی، نبی کی محبت بہت زیادہ ہوگی، تو 2 سے 3 روز میں انشاءاللہ زیارت ہو جائے. اور اگر تڑپ میں اور خلوص میں کمی ہوگی تو چند روز تک مسلسل پڑھتے رہنا ہوگا، تب نبی کی زیارت ہوگی. یہ کتنی بڑی خصوصیت ہے اس سورہ کی کہ جو شخص اپنے نبی سے ملاقات کرنا چاہے، نبی کی زیارت کرنا چاہے، وہ سورہ کوثر کو 100 مرتبہ پڑھے سوتے وقت، اور اس سے پہلے 100 مرتبہ درود شریف پڑھے. اگر زیارت ہو جائے آپ حضرات کو تو میرا بھی سلام عرض کر دیجیے. بہرحال یہ سورہ کوثر خاص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، خاص انہی کے لیے. واقعہ یہ ہوا تھا، صحیح حدیث میں اس کا 2 واقعہ نقل کیا گیا ہے، اور ضعیف حدیث میں دوسری باتیں بھی نقل کی گئی ہیں. صحیح حدیث میں جو 2 واقعہ نقل ہے، ان میں سے پہلا واقعہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں تشریف فرما تھے. کئی صحابہ اس جگہ موجود تھے. آپ کی آنکھ بند تھی، بیٹھے ہوئے تھے. سارے صحابہ جو اس وقت نئے نئے مسلمان ہوئے تھے وہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اور رسول اللہ مکہ کی حالت سے غمزدہ تھے. اس موقع پر اللہ کے رسول مسکراتے ہوئے اپنی آنکھ کھولتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ابھی ابھی ایک سورت نازل ہوئی ہے میرے اوپر، اور وہ سورت یہ ہے. یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے. ایک دوسرا واقعہ ہے، مدینہ پاک میں سے ایک یہودی آیا مکہ. کعب ابن اشرف یہودی ہے، کعب ابن اشرف. وہ مدینہ سے مکہ آیا. اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی تذکرہ چھیڑا. تو مکہ کے کافروں نے کعب ابن اشرف سے پوچھا کہ اے کعب، آپ تو توریت کے عالم ہیں، آپ بتلائیے، ہم لوگ خانہ کعبہ کی خدمت کرتے ہیں، حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، مہمانوں کی ضیافت کرتے ہیں، یعنی اتنی نیکیاں کر رہے ہیں، پھر بھی ہم لوگ برے ہیں اور محمد کا خدا اور محمد کے ماننے والے اچھے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا؟ تو کعب جو عالم تھا توریت کا، اس سے کفار مکہ نے یہ پوچھا. اس بیوقوف کعب نے دشمنی میں یہ کہا کہ نہیں، تم لوگ نیکیاں کرتے ہو، تم لوگ اچھے ہو، محمد اچھا نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں. ظاہر ہے ایسی بات جب سامنے آئی تو اللہ کی غیرت کو کیسے گوارا ہو سکتا تھا. اسی موقع پہ یہ سورت اتاری گئی کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، کہ ہم نے آپ کو خیر کثیر دے دیا. خیر کثیر کا کیا مطلب ہوا؟ ہر وہ اچھائی، جس اچھائی کو دنیا یا آخرت میں اچھائی کہہ سکتے ہیں، وہ ساری اچھائیاں جتنی کثرت سے ہو سکتی ہیں سب کے سب آپ کو ہم نے دے دی. یعنی دولت کی اچھائی ہو، علم کی اچھائی ہو، حسب اور نسب کی اچھائی ہو، جگہ کی اچھائی ہو، ہر اچھائی ہم نے آپ کو دے دی. اسی لیے ہم مسلمانوں کا اور اہل سنت والجماعت کا یہ مسلک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں ہے. عالم الغیب کا مطلب یہ ہوتا ہے
کہ چھپی ہوئی باتوں کو جاننے والا. کچھ لوگ وہ ہیں جو رسول اللہ کو عالم الغیب مانتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول کو ہم علماء عالم الغیب نہیں مانتے، اس لیے کہ عالم الغیب وہ ہوتا ہے جس کے پاس اپنا کچھ ہو. رسول اللہ کے پاس تو وہ جتنا کچھ تھا سب اللہ کا دیا ہوا تھا. اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو دیا. اب مان لیجئے آپ کو 1 کروڑ روپے ہمارے فلاں صاحب نے حوالے کر دیا، تو وہ آپ کی چیز ہے یا ان کی چیز ہے؟ ظاہر ہے جو دینے والا ہے اصل مالک وہ ہے. اس لیے عالم الغیب صرف اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بھی عالم الغیب. اللہ کے رسول کے پاس سب کچھ ہے مگر سب اللہ کا دیا ہوا ہے. دولت اتنی کہ پوری دنیا اتنی دولت جمع نہیں کر سکتی. کیا ہے کوئی انسان جس کے پاس اتنا سونا ہو کہ احد پہاڑ کے برابر سونا ہو جائے؟ دنیا کی کوئی حکومت ایسی نہیں ہوگی جس کے پاس ایک پہاڑ کے برابر سونا. ہمارے رسول کے پاس ایک پہاڑ نہیں، 2 پہاڑ کے برابر سونا. حضرت جبرائیل آئے تھے ایک موقع پہ اور کہا تھا یا رسول اللہ اگر آپ فرمائیں تو میں مکہ کے دونوں طرف کی پہاڑی کو سونا بنا دوں. اللہ کے رسول نے کہا کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے. تو بتلائیے دولت اتنی، مگر ہمارے رسول جان بوجھ کر غریبی اختیار کرتے تھے اور فاقہ کشی اختیار کرتے تھے، ورنہ دولت مند تھے. اس لیے اعطیناک الکوثر، ہم نے اپنے نبی کو، ہم نے آپ کو خیر کثیر دیا، سب کچھ دے دیا. مگر سب کچھ دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کا ذاتی ہے کچھ. یہ میں بار بار بول رہا ہوں، بہت سارے لوگ رسول اللہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ کے پلے میں وحدت کے سوا کیا ہے، جو کچھ کے لینا ہے ہم لے لیں گے محمد سے. ارے دینے والی ذات خدا کی ہے، رسول اللہ کہاں دینے والے ہیں؟ رسول اللہ تو فرماتے ہیں انما انا قاسم واللہ یعطی، میں صرف تقسیم کرتا ہوں، دیتا تو اللہ. ورنہ سوچئے آپ، اگر ہمارے رسول کو ہی سارا اختیار ہوتا تو کون آدمی چاہتا ہمارا بیٹا مر جائے؟ ہمارے نبی کے 3 بیٹے ہوئے، اب تینوں بیٹے بچپن میں مر گئے. اگر نبی کا اختیار ہوتا تو ایک بھی بیٹا مرتا نہیں. اگر نبی کا اختیار ہوتا تو ہمارے نبی کو کفار مکہ اتنا ستاتے نہیں ستاتے. اگر نبی کو اتنا علم ہوتا کہ آگے کیا ہونے والا ہے تو پھر کوئی غزوہ ہی پیش نہیں آتا. ایک موقع پہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بڑے امام ہیں. امام مالک نے خواب دیکھا. امام مالک کی خواہش تھی کہ میں مدینے میں مروں، ان کی خواہش تھی میں مدینے میں انتقال کروں. اس لیے وہ حج کرنے نہیں جاتے تھے. مدینے سے نکلیں گے تب نہ حج کریں گے، مکہ آئیں گے تو حج کریں گے. مدینے ہی میں رہتے تھے. انہوں نے رسول اللہ کو خواب میں دیکھا تو رسول اللہ سے درخواست کی کہ یا رسول اللہ میری دلی خواہش ہے کہ میری موت مدینے میں آئے، کیا ایسا نہیں ہو سکتا؟ تو اللہ کے رسول نے یہ 5 انگلیوں کا اشارہ فرمایا. اب جب اشارہ فرمایا خواب ختم. امام مالک پریشان، اپنے دور کے امام ہیں، دنیا کے 4 اماموں میں سے ایک بڑے امام ہیں امام مالک، نام سنے ہوں گے آپ لوگ. اتنے بڑے امام ہیں کہ امام دار الہجرت ان کو کہا جاتا. تمام دنیا کے مسلمان ان کو برحق امام مانتے ہیں. بتائیے کتنے بڑے اللہ کے ولی ہوں گے، مگر اس خواب کا مطلب ان کو سمجھ میں نہیں آیا. اسی لیے خواب کی تعبیر ہر کوئی نہیں بتا سکتا. بڑا عالم ہونا اور بات ہے، خواب کی تعبیر بتلانا اور بات ہے. حضرت امام مالک کے دور میں ایک تابعی تھے
محمد ابن سیرین، حضرت محمد ابن سیرین خواب کی تعبیر کے بڑے ماہر استاذ تھے۔ ان کے پاس خبر بھیجی کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے یہ بات کہی تھی، تو آپ نے ہاتھ کا اشارہ فرمایا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو حضرت محمد ابن سیرین نے فرمایا کہ حضرت آپ تو سب کچھ جانتے ہیں، حقیقت میں رسول اللہ نے یہ اشارہ دیا ہے کہ مرنے کا علم ایسا علم ہے جس کو میں بھی نہیں جانتا۔ قرآن میں 5 چیزوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ان 5 چیزوں کا علم دنیا کے کسی بھی فرد کو نہیں ہے۔ ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغیث ويعلم ما في الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأي ارض تموت، کہ تم مرو گے کہاں یہ پتہ نہیں ہے۔ 5 چیزوں میں سے ایک چیز یہ بھی ہے۔ لہٰذا اے امام مالک، آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ میں مدینہ میں مروں گا یا نہیں مروں گا، یہ ایسی چیز ہے جس کا علم سوائے خدا کے کسی کو نہیں۔ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ رسول اللہ کو خیر کثیر دے دیا۔ اللہ نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو خیر کثیر دے دیا، سب کچھ دے دیا، مگر سب کچھ دینے کے باوجود سب کا اختیار رسول اللہ کو نہیں ہے، اختیار تو صرف اللہ کو۔ انما انا قاسم واللہ، ایک مطلب۔ دوسرا مطلب ہے کہ کوثر سے مراد حوض کوثر ہے۔ جنت میں ایک نہر ہے، جنت میں ایک نہر ہے، وہ نہر، اسی نہر سے 2 پرنالے چلے ہیں، اسی نہر سے، جنت کی نہر سے 2 پرنالے چلے ہیں، اور میدان محشر جب قائم ہوگا، میدان محشر، اس محشر کے میدان میں سب لوگ پیاس سے پریشان ہوں گے، پیاس سے۔ وہ امام صاحب پڑھتے ہیں نا، نفسی 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 والا خطبہ سنے ہوں گے، سب پیاس سے پریشان ہوں گے، العطش العطش بول رہے ہوں گے۔ اس موقع پر ہمارے نبی کو اللہ نے خاص طور پر ایک چیز دے دی ہے کہ میدان محشر میں حوض کوثر دے دیا، اور یہ کہا کہ اے نبی آپ مت گھبرائیے، میدان محشر میں جب سب لوگ پیاس سے بے چین ہوں گے تو آپ کی امت حوض کوثر پہ دوڑی ہوئی آئے گی، اور یہ حوض کوثر وہ پانی ہے جو جنت کی نہر سے 2 پرنالے جو آ رہے ہیں، اسی پرنالے سے اس حوض میں پانی گر رہا ہے، اس لیے اس کو حوض کوثر کہا گیا اور اس کو نہر کوثر کہا گیا۔ دونوں الگ الگ چیز ہیں، ایک ہے نہر کوثر، وہ تو جنت میں ہے، ایک ہے حوض کوثر جو میدان محشر میں ہے۔ آپ سوچیں گے وہ حوض ایسے ہی چھوٹا موٹا ہوگا نا؟ بخاری شریف کی روایت ہے کہ اس حوض کی لمبائی اور چوڑائی دونوں برابر ہے، جتنا لمبا حوض اتنا ہی چوڑا ہے وہ حوض، اور لمبائی کتنی؟ ایک سرے سے چلتے 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 1 مہینہ تک جب آدمی چلے گا تب کہیں جا کر دوسرے سرے پہ پہنچے گا، اتنا بڑا وہ حوض ہے۔ اب وہ چلنا کیسا؟ پیدل چلنا، ہوائی جہاز سے چلنا، گھوڑے سے چلنا، موٹر سائیکل سے چلنا، یہ صراحت حدیث میں نہیں ہے۔ حدیث میں صرف اتنا ہے کہ ایک سرے سے چل کر دوسرے سرے تک پہنچتے پہنچتے 1 مہینہ لگے گا، اتنا بڑا حوض ہے۔ اچھا، لمبائی چوڑائی دونوں برابر، تو لمبائی میں چلیے یا چوڑائی میں چلیے اتنے، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، صحیح حدیث کی بات نقل کر رہا ہوں، دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا، مشک سے زیادہ خوشبودار، مشک سے زیادہ خوشبودار،
اور جس نے ایک مرتبہ اس سے پانی پی لیا میدان محشر میں ہزاروں سال کھڑے رہیے پیاس نہیں لگے. ایک مرتبہ پینے والا کبھی پیاسا نہیں ہوگا. پتہ نہیں ہم لوگ کو وہ چیز نصیب ہوگی یا نہیں ہوگی. اللہ ہم لوگ کو نصیب فرمائے. اس حوض کوثر کے بازو میں گلاس رکھے ہوئے ہوں گے. گلاس، اس گلاس کی تعداد اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آسمان کے تاروں سے بھی زیادہ ہے. آسمان کے تاروں سے بھی زیادہ. بھائی امت بھی تو بہت بڑی ہے. رسول اللہ کے دور سے قیامت تک کے لوگ ہیں تو اتنی بڑی امت ہے. سب جائیں گے، سب گلاس رہے گا تب پانی لیں گے. آسمان کے تاروں سے زیادہ وہاں پہ وہ گلاس ہے اور اس گلاس سے پانی لیں گے. اور ایک مرتبہ جس نے پی لیا پھر وہ میدان محشر میں کتنوں سوا نیزے پہ سورج ہوگا اس کے باوجود وہ پیاسا نہیں. بتائیے کتنی بڑی نعمت ہے اس امت کو اللہ نے دی ہے. یہ خصوصیت صرف ہمارے نبی کو حاصل ہے. حوض کوثر میدان محشر میں ہوگا اور نہر کوثر جنت میں ہے. اسی نہر کا پانی حوض کوثر میں آ رہا ہے. اس لیے ہم لوگوں کو ہمیشہ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ پاک ہمیں ساقی کوثر کے ہاتھ سے حوض کوثر کا پانی پلا دے. ساقی کوثر، وہی کوثر جو ہے حوض کوثر، اس کوثر کے پانی کو پلانے والا ساقی کوثر ہے. اور وہ جس کو نصیب ہو گیا میدان محشر میں نہ جانے کتنے سال لائن میں رہنا پڑے گا حساب کتاب کے لیے. کتنوں سال پڑے رہیے ہمیں کوئی فکر نہیں، اس لیے کہ پیاسی نہیں لگی. ایک مرتبہ جو پی لیا اس کو کبھی پیاس نہیں لگی. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ میں پانی پلا رہا ہوں گا سب کو. اتنے میں کچھ لوگ آئیں گے، میں ان کو پہچان لوں گا کہ میری امت میں سے، میری امت میں سے. لیکن جیسے وہ حوض سے قریب آئیں گے فوراً فرشتے دیوار کھڑی کر دیں اور ان لوگوں کو کہا جائے گا بھاگ جا، یہاں تیرا گزارا نہیں ہے. اللہ کے رسول بے چین ہو جائیں گے اور فرمائیں گے اے فرشتوں، ارے وہ تو میری امت کے آدمی ہے. تو اللہ کی طرف سے آواز آئے گی کہ اے محمد، اے میرے حبیب، یقیناً یہ آپ کی امت میں سے ہیں، مگر آپ کو خبر نہیں کہ آپ کے وفات فرمانے کے بعد ان لوگوں نے آپ کے دین کا کتنا ستیہ ناش کیا. نئی نئی چیزیں ایجاد کی تھی اور دین میں نئی چیزیں، نئی بدعتیں داخل کر دی تھی. اس لیے آپ کی امت میں سے ہونے کے باوجود یہ حوض کوثر کا پانی نہیں پی سکتے. وہی ہے شراب طہور. شراب طہور، وہ پینے والا جو شراب ہے وہ شراب نہیں پی سکتا، وہ محروم ہوگا. اللہ جانے ہم لوگ کس فہرست میں ہوں گے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی پانی پینے کے لیے جائیں اور ہمارے لیے آگ آ جائے. اس لیے ہمیں ڈرتے رہنا چاہیے، دعا مانگتے رہنا چاہیے کہ پروردگار ہمیں اس حوض کوثر کا پانی عنایت فرمانا. کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے روز رسول اللہ فرمائے کہ یہ میری امت کا ہے اور اللہ کی طرف سے فیصلہ ہو کہ یہ امت میں سے تمہارے ہو کر کے بھی نہیں. تو یہ حوض کوثر کا پانی اللہ کہہ رہا ہے انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو حوض کوثر دے دیا. ظاہر بات ہے یہ بہت بڑی نعمت ہوئی نا. اتنی بڑی نعمت. اب نعمت جب ملے گی تو کیا کرنا؟ جشن تو منانا نا. اسلام میں بڑی سے بڑی نعمت کا شکریہ ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، جشن منانے کا حکم نہیں دیا گیا. رمضان میں ہم 30 روزہ رکھتے ہیں تو یہ نہیں کہا گیا جشن مناؤ، کہا گیا 2 رکعت نماز پڑھ کے شکرانہ ادا. عید الاضحیٰ میں حج جتنی بڑی عبادت کرتے ہیں تو کہا گیا شکرانہ ادا کرو.
اسی طرح اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو اتنا عظیم مقام دیا ہے، حوض کوثر کے کسی نبی کو حاصل نہیں، کسی نبی کو حاصل نہیں ہے، کسی بھی امت کو حاصل نہیں ہے۔ بتائیے میدان محشر میں کسی کو وہ چیز نصیب نہیں ہوگی۔ اے نبی ہم نے آپ کو وہ چیز دی ہے، اس نعمت کا شکریہ ادا کیجئے۔ فصلی لربک، پس آپ اپنے رب کی نماز پڑھیے، رب کے لیے نماز پڑھیے، کوئی اور مقصد نہ ہو، اللہ کا شکریہ ادا کیجیے۔ نماز سے مراد بدن کی عبادت کیجیے، بدنی عبادت کیجیے، وانحر اور قربانی کیجیے، یعنی مالی عبادت کیجیے۔ تو گویا جتنی بڑی نعمت ملتی ہے اتنے ہی زیادہ شکریہ ادا کرنا پڑتا ہے۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ ہم جیسا مولوی کیا جو واقعی اللہ والے ہوتے ہیں رات دن اللہ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ ان کو اتنی نعمت دیتا ہے، اتنی بڑی نعمت، کہ اس نعمت کا شکریہ ان پر ہمیشہ واجب ہوتا ہے۔ ہم کو احساس ہی نہیں ہے، اس لیے ہم کو کھیلتے کودتے رہتے ہیں۔ جس کو جتنی بڑی نعمت ملے گی اس پر اتنا ہی شکریہ واجب ہوگا۔ رسول اللہ کو سب سے بڑی نعمت دی گئی حوض کوثر کی، اس لیے کہا گیا کہ تم بدنی عبادت بھی کرو اور جانی اور مالی عبادت بھی کرو۔ فصلی لربک، اپنے رب کے لیے نماز بھی پڑھو اور اپنے رب کے لیے قربانی بھی کرو۔ لہذا قربانی اللہ کے لیے ہونی چاہیے، قربانی اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ میں نے ابھی تو موقع نہیں ہے، انشاءاللہ پھر عید الاضحیٰ کے موقع پہ بتاؤں گا کہ پچھلی 3 سال میں نے مسجد قباء میں اس سلسلے میں بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا تھا۔ آپ لوگوں کو شاید معلوم ہوگا کہ مسجد قباء میں نے بتلایا تھا کہ قربانی اللہ کے لیے ہونے کا کیا مطلب ہے، اور ہم لوگ کی قربانی ہوتی بھی ہے نہیں ہوتی ہے، وہ پوری تفصیل بتلایا تھا۔ خیر پھر موقع آئے گا تو کہوں گا کہ فصلی لربک وانحر، آپ نماز پڑھیے اللہ کے لیے، شکریہ ادا کیجیے اللہ کا، اور مالی قربانی کیجیے۔ انحر کے معنی ہے اونٹ کو قربان کرنا، نحر کے معنی آتے ہیں اونٹ قربان کرنا۔ عرب میں چونکہ گائے بیل بھینس نہیں ہوتے تھے، زیادہ جانور جو ہوا کرتا تھا وہ اونٹ ہوتا تھا، اور اونٹ کی قربانی کے لیے نحر کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اونٹ کی قربانی ایسے نہیں ہوتی جیسے ہم لوگ گائے کو قربان کرتے ہیں، بیل کو قربان کرتے ہیں، بھینس کو قربان کرتے ہیں، کیوں؟ اونٹ تھوڑا لمبا جانور ہوتا ہے۔ دیکھے لگا لوگ دیکھے نا، ہاں۔ تو اونٹ جو جانور ہے اس کا سر بہت اونچا ہوتا ہے، اب اگر اس کو آپ جھکائیں گے تو بہت مشکل ہو جائے گا، اس لیے اس کی قربانی کا طریقہ یہ ہے کہ یہاں حلقوم کا حصہ جو ہے وہ ایسے کیا رہتا ہے، متکبر بن کر متکبر رہتا ہے، تکبر میں سر اوپر اٹھائے رہتا ہے، تو دور ہی سے برچھی پھینک کر کے نشانہ بنا کر کے اس کو یہاں پہ مارا جاتا ہے، اور جو ہی مارا گیا صحیح نشانے پہ لگا وہ حلقوم کٹتا ہے اور خون نکلنا شروع ہوتا ہے، وہ جانور گر جاتا ہے، اس کی وہی قربانی۔ تو اس طرح کرنے کا نام نحر ہے، اور لٹا کر ذبح کرنے کا نام ذبح ہے۔ تو فصلی لربک وانحر، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے، یعنی اونٹ کی قربانی ان کے لیے، اور ہمارے لیے یہ پیغام ہے کہ آپ اپنے علاقے کے لحاظ سے قربانی کیجیے۔ آگے ہے ان شانئک ھو الابتر۔ ابتر کس کو کہتے ہیں؟ ابتر کا لغوی معنی ہے مقطوع النسل، جس کی نسل نہ چلے۔ لاولد انسان کو ابتر بولتے ہیں، لاولد۔ بچہ ہو کر کے مر گیا تو بھی لاولد، بچہ ہوا ہی نہیں تو بھی لاولد۔ تو عرب کے لوگ
ایسے شخص کو جس کی نسل ختم ہو جائے اس کو ابتر بولتے تھے۔ ایک شخص تھا عاص ابن وائل، ہمارے نبی کا بہت بڑا دشمن، عاص ابن وائل۔ اتفاق سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے 2 بچے پیدا ہوئے، ایک کا نام قاسم، ایک کا نام طیب، ٹھیک ہے۔ یہ دونوں بچہ بچپن ہی میں انتقال کر گیا۔ ایک تیسرا لڑکا پیدا ہوا ابراہیم، وہ دوسری ماریہ قبطیہ کے بطن سے ہے لیکن رسول اللہ کے بچے۔ تو تینوں بچہ لڑکا، تینوں کا تینوں بچپن ہی میں انتقال کر گیا۔ تو انسان کی نسل کس سے چلتی ہے؟ مرد سے نا، لڑکا سے نہ چلے گی نسل۔ عاص ابن وائل نے رسول اللہ کے تینوں بیٹوں کے انتقال کرنے کی وجہ سے ہمارے نبی کا نام رکھ دیا تھا ابتر۔ کہہ رہے میاں چھوڑو، محمد کی کیا فکر کرتے ہو جی؟ ارے جب تک بیچارہ زندہ ہے زندہ ہے، جب تک کھا پی لے رہا ہے، مر گیا بات تمام ہو جائے گی، اس لیے کہ اس کی نسل کہاں ہے؟ کوئی جو نسل تھی وہ تو مر چکی، اس لیے محمد کیا ہے؟ ابتر۔ یہ کون کہتا تھا؟ عاص ابن وائل۔ تو جہاں سے بھی وہ گزرتا اور کفار مکہ رسول اللہ کا تذکرہ کرتے رہتے تو یہ عاص ابن وائل لوگوں میں اتنا یہ مشہور کر دیا تھا کہ رسول اللہ کو ابتر کہا جاتا تھا۔ نتیجتاً ظاہر ہے اس قسم کی بات سن کر نبی کو تو فطری طور پہ تکلیف ہوگی نا۔ اللہ پاک نے اپنے نبی کی دلجوئی کے لیے فرمایا ان شانیک، بے شک آپ کا دشمن ہی ابتر ہے، یعنی آپ کا نام، آپ کی نسل چلتی رہے گی، دشمن کی نسل ختم ہو جائے گی، آپ کی نسل چلتی رہے گی مگر دشمن کی نسل ختم ہو جائے گی۔ چنانچہ روایتوں میں آتا ہے عاص ابن وائل کا 2 بیٹا، عاص ابن وائل کا 2 بیٹا، ایک کا نام تھا ہشام، ایک کا نام تھا عمر۔ وہ دونوں کا دونوں مسلمان ہو گیا۔ جب مسلمان ہو گیا تو اب عاص کی نسل چلے گی یا مسلمانوں کی نسل چلے گی؟ دیکھیے عاص ابن وائل رسول اللہ کا دشمن، اس کی نسل ختم ہو گئی، اس کے دونوں بیٹے مسلمان ہو گئے۔ ابو جہل رسول اللہ کا جانی دشمن، ابو جہل کا بیٹا اکرما، وہ کیا ہو گئے؟ مسلمان ہو گئے۔ اب اس کی نسل بھی وہاں سے ختم۔ ابو لہب بھی جانی دشمن، پہلے بتلا چکا ہوں تبت یدا ابی لہب میں کہ اس کا 2 بیٹا تھا عتبہ اور عتیبہ، وہ دونوں شیر کی نسل ہوا اور 2 بیٹا فتح مکہ کے موقع میں مسلمان ہو گیا، اس کی بھی نسل ختم۔ گویا کہ جتنے دشمن تھے سب دشمنوں کی نسل ختم ہو گئی، یا تو وہ مسلمان ہو گئے لہذا مسلمانوں کی نسل بن گئی اور کافروں کی نسل نہیں رہی، یا کہ ان کی نسل ہی ختم ہو گئی۔ چنانچہ آج آپ نگاہ اٹھا کے دوڑائیے، دیکھیے دنیا میں کوئی ایسا انسان ہے جس نے اپنا نام ابو جہل رکھا ہو؟ کوئی انسان ہے جو اپنا نام ابو لہب رکھتا ہے؟ کوئی انسان ہے جو عاص ابن وائل اپنا نام رکھتا ہے؟ اور ایک نہیں لاکھوں کروڑوں افراد ایسے ہیں جو اپنا نام محمد رکھتے ہیں۔ تو رسول اللہ کا نام اس دور میں بھی تھا، قیامت تک رہے گا، اور ان دشمنوں کا نام اس دور ہی میں ختم ہو گیا، اب تو بہرحال ختم ہے ہی۔ اگر ان کا نام لوگ جانتے ہیں تو صرف شیطان کی طرح جانتے ہیں۔ ارے شیطان کا نام برائی سے ہم لیتے ہیں نا، شیطان کا نام برائی سے لیتے ہیں، اسی طرح ابو لہب، ابو جہل، عتبہ، عتیبہ کا نام ہم گندے انداز میں لیتے ہیں، برائی کے ساتھ لیتے ہیں۔ اگر نبی کا نام
موجود نہ ہوتا تو ان کا نام بھی کوئی نہیں جانتا. اگر نبی کی سیرت نہیں ہوتی تو ان کا نام بھی کوئی نہیں جانتا. اور ہمارے نبی کی دیکھیے نسل بھی آج موجود ہے، چاہے لڑکوں سے نسل نہیں ہے مگر حضرت فاطمہ کی نسل ہے یا نہیں ہے؟ حضرت فاطمہ کی نسل موجود ہے، لڑکیوں ہی سے صحیح لیکن نسل موجود ہے. اور پھر جتنے مسلمان ہیں سب کے سب نبی کی روحانی امت، روحانی بیٹے ہیں، سب روحانی نسل ہے. جتنے مسلمان ہیں سب نبی کے روحانی اولاد ہے. لہذا قیامت تک ہمارے نبی کا نام چلتا رہے گا. ہمارے نبی کا نام تو اتنا ہے کہ اللہ کے بعد خدا کا نام، رسول اللہ کا نام. اذان میں لیجئے اشہد ان لا الہ الا اللہ کے بعد بغیر اشہد ان محمد رسول اللہ کہے اذان ہی نامکمل. نماز پڑھیے تحیات میں اللہ کے بعد رسول اللہ کا نام، درود پڑھیے اللہ کے بعد رسول اللہ کا نام. کوئی عبادت ایسی نہیں ہے جہاں اللہ کے بعد رسول اللہ کا نام نہ ہو. تو اے نبی، یہ عاص بن وائل آپ کے بارے میں کہتا ہے یہ ابتر ہے، یہ غلط کہتا ہے. آپ کا نام تو رہتی دنیا تک چلے گا اور ہر جگہ آپ کا نام رہے گا. آپ مقتول نسل نہیں ہیں بلکہ آپ ہی کا نام رہے گا، دشمنوں کا نام مٹ جائے گا. ان شانیک هو الابتر، بلا شبہ آپ کا دشمن ہی ابتر. بعض ضعیف روایتوں میں آتا ہے، ضعیف روایت بہت ضعیف، کہ انسان جب مرے گا اور جنت میں جائے گا تو جنت میں جتنے درخت آپ کو نظر آئیں گے درخت کی ہر پتی پہ رسول اللہ کا نام، درخت کی ہر پتی پر رسول اللہ کا نام. یہ ہے ہمارے نبی کا مقام. لہذا دنیا اگرچہ کہتی رہے کہ تمہارے نبی مقتول نسل ہو گئے، بے نام و نشان ہو گئے، یہ غلط ہے. رہتی دنیا تک ہمارے رسول کا نام چلتا رہے گا. یہیں سے ایک اشارہ ملتا ہے، یہیں سے ایک اشارہ ملتا ہے، یہ تفسیر نہیں ہے، یاد رکھیے گا. اشارہ مل رہا ہے کہ آج بھی ہمارے نبی کے خلاف کوئی دشمنی کرے گا، ہمارے نبی کے ناموس پہ حملہ بولے گا، ہمارے نبی کی عزت پہ دھاوا بولے گا، اللہ نے اعلان فرما دیا ہے کہ اے نبی آپ کا دشمن بے نام و نشان ہوگا. تو لفظ عام ہے، اس دور کے لیے بھی یہ بات تھی، آج کے دور میں بھی وہی رہے گا کہ جو بھی رسول اللہ کا دشمن ہوگا دیر سویر وہ بے نام و نشان ہوگا. چنانچہ آپ دیکھیے ٹی وی پہ اور چیزوں میں آپ سنتے ہوں گے فلاں نے رسول اللہ کے توہین کی، فلاں نے رسول اللہ کے شان میں گستاخی کی، تو یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، وہ ہو گیا. یہ آیت ہمیں اشارہ دے رہی ہے کہ ہر دور میں جب تک یہ آیت رہے گی نبی کا مخالف، نبی کا دشمن ہی ابتر ہوگا اور بے نام و نشان ہوگا. نبی بے نام و نشان نہیں ہو سکتا. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. بلا شبہ ہم نے آپ کو حوض کوثر دیا ہے، لہٰذا آپ نماز پڑھیے اپنے رب کی اور قربانی کیجئے، بے شک آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان. یہ تو ہو گئی تفسیر، ٹائم بھی ہو گیا ہے اور آج اس سفر کی آخری تفسیر ہے. اس سفر کی چونکہ آنے والی جمعرات کو میں اپنے وطن جا رہا ہوں، پھر اگر زندہ رہا تو رمضان المبارک کے بعد یہ سلسلہ شروع ہوگا، تو اس کے بعد پھر جو ہے اگلی صورت ہو پائے گی. اللہ پاک ہم سبوں کو قرآن پاک سے محبت اور قرآن پاک کی عظمت کو بجا